ہر انسان کی زندگی اپنے طور پر ایک کہانی ہے۔ ہر انسان اپنی اس کہانی کا مرکزی کردار ہے اور یہ ساری کہانیاں وقت کے بہتے دریا کے ساتھ ساتھ رواں دواں ہیں۔ لیکن تاریخ ہمیشہ اس کردار اور کہانی کو محفوظ کر لیتی ہے جس نے وقت کے بہتے دریا کو اپنے مطابق موڑ دیا اور اپنے نشان وقت کی دہلیز پر چھوڑ گیا۔ وقت کی آنکھوں نے ایسے ایسے عظیم کردار دیکھے جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ لوگ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ مختلف ادوار میں حکومتیں ان کہانیوں کو اپنے اپنے مفادات کی خاطر استعمال کرتی رہیں۔ وہ ہر اس کردار کو اجاگر کرتی رہیں جن سے ان کے مفادات وابستہ تھے، اور ہر اس کردار کو چھپاتے رہے جو ان کے مفادات کے برعکس تھے۔ لیکن تاریخ کے پنوں میں ان اوراق کو دبایا تو جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہر انسان کو اپنی تہذیب سے جڑی ان کہانیوں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ یہ پرکھا جائے کہ کس کردار کے کس عمل نے اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اور کس کہانی کی کن غلطیوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے ذلت کے گڑھوں میں دھکیل دیا۔ آج کل ترکی ڈرامہ سیریل ارطغرل کے بہت چرچے ہیں۔ اس ڈرامے نے پوری دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے اور یقینی طور پر ایسا مواد ہماری نئی نسل کو دکھانے کی اشد ضرورت تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہانی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان قاضی کے والد کے متعلق ہے، اور اگر کہا جائے کہ سلطنت کی بنیاد اصل میں ارطغرل نے رکھی تو کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ عثمان کے پاس چاہے چھوٹا ہی صحیح مگر زمین کا ایک خطہ موجود تھا اور چھوٹی موٹی فوج بھی تھی جو اسے اپنے والد سے وراثت میں ملی، جبکہ ارطغرل کے پاس نہ تو باقاعدہ کوئی فوج تھی اور نہ ہی زمین کا کوئی ٹکڑا۔ یہ اس دور کی کہانی ہے جب مسلم دنیا اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف منگولوں کی یلغار تو دوسری طرف صلیبی قوتیں، اور سب سے بڑھ کر اسلامی دنیا طوائف الملوکی کا شکار تھی، اور اس میں بھی غداروں کی بہتات۔ تو ایسے میں سلطنت کا قیام اور پھر اس کو قائم رکھنا اپنے طور پر خود ایک بہت بڑا معرکہ تھا۔ یقینی طور پر اس ڈرامے سے ہماری نئی نسل کو اس ہیرو کے متعلق بہت کچھ پتہ چلا ہوگا، اور اس طرح کے مزید ڈرامے پاکستان میں بھی بننے چاہیے تاکہ ہم اپنے ماضی سے روشناس ہو سکیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ارطغرل غازی کی پیدائش صلاح الدین ایوبی کی فتح بیت المقدس سے 5 یا 6 سال بعد ہوئی۔ اگر اس دور کا جغرافیہ دیکھا جائے تو مصر، حجاز مقدس، فلسطین، اردن اور شام کے کچھ علاقوں پر ایوبی سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ شام کے باقی حصوں پر زنگی حکومت قائم تھی۔ عربستان پر عرب قبائل، عراق میں عباسی خلافت، جبکہ ایران، ازبکستان، ترکمانستان، کرغستان پر خوارزمی حکومت، موجودہ ترکی کے علاقے پر سلجوق حکومت، پاکستان اور ہندوستان کے کچھ علاقوں پر خاندان غلامہ یا سلاطین دلی، جبکہ باقی ہندوستان پر ہندو قبائل، چین میں سونگ اور جن سلطنتیں، جبکہ اس سے آگے منگول قبائل آباد تھے۔ جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی، منگول بڑے اسلامی حصے پہ قبضہ کر چکے تھے۔ اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو ہندوستان اور سعودی عربیہ کے علاقے چھوڑ کر ایشیا کا بڑا حصہ منگولوں کے زیر اثر تھا۔ اس نقشہ میں منگول سلطنت اور بازنطینی سلطنت کے درمیان جو چھوٹا سا حصہ نظر آ رہا ہے، یہاں سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی، جس پر وہ عظیم الشان سلطنت قائم ہوئی جو تاریخ نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ عثمانی خلیفہ تقریباً 600 سال دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت کرتے رہے۔ ترک کون تھے؟ کہاں سے آئے؟ سلطنت بنانے کے مقاصد کیا تھے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں سفید داڑھی والوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سفید داڑھی والے کون تھے؟ حضرت نوح، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے 4 بیٹے تھے: حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان جو ایمان نہیں لایا،
اور طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ حام کی نسل افریقہ میں آباد ہوئی اور حبشی نسل انہی کی اولاد میں سے ہے۔ سام کی اولاد سے سفید رنگ والے لوگ، جبکہ یافس کی اولاد چین، ترکمانستان وغیرہ میں آباد ہوئی۔ یافس کی نسل میں ایک لڑکا ترک پیدا ہوا۔ ان کی اولاد مختلف قبائل کی صورت میں خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کی نسل سے ایک بزرگ آغوز خان پیدا ہوئے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کے خواب میں آئے اور انہیں کہا کہ میں تب تک دنیا میں نہیں آؤں گا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو ان کی والدہ خدائے واحد پر ایمان لے آئیں اور ان کے گھر آغوز خان کی پیدائش ہوئی۔ یہ ایک کہانی بھی ہو سکتی ہے اور حقیقت بھی، لیکن آغوز خان ایک نہایت طاقتور انسان تھا۔ اس نے ترک قبائل کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ نوجوانی میں اس نے ایک بہت بڑے اژدہے کو مارا جو ان قبائل کا بہت نقصان کرتا تھا، جس سے اس کو کافی شہرت ملی۔ آغوز خان نے ان ترک قبائل کو اکٹھا کیا اور ان کا سردار بن گیا۔ یہی آغوز خان ترک قبائل کے اتحاد کی نشانی بنا۔ آغوز قبائل میں کئی صدیوں بعد ایک بزرگ دیدے کرکت آئے جو نہایت ذہین تھے۔ انہوں نے ترک لوک داستانوں پر ایک کتاب لکھی جو ترکوں میں بہت مشہور ہوئی۔ ترک لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے، جن کو دیدے کرکت اپنی ذہانت اور مدبرانہ فیصلوں سے حل کرتے۔ ترک لوگ انہیں ایکسیکل یا سفید داڑھی والے کہتے تھے۔ آغوز قبائل کے سرداروں نے دیدے کرکت کو سفیر بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ دیدے کرکت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے اور دین اسلام میں شامل ہو گئے، اور یہیں پر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتح قسطنطنیہ کی بشارت سنی، جس میں کہا گیا تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ جب دیدے کرکت واپس گئے تو اس حدیث کا ذکر انہوں نے آغوز سرداروں سے کیا، جس کو سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور قسطنطنیہ کو فتح کرنا مقصد حیات بنا لیا۔ اسی مقصد کے لیے دیدے کرکت کی زیر نگرانی ایک تنظیم بنائی گئی۔ آپ اسے دنیا کی پہلی باقاعدہ خفیہ تنظیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس تنظیم کے جاسوس مختلف علاقوں میں جا کر معلومات اکٹھی کرتے اور مرکز تک پہنچاتے۔ اس کے علاوہ اس کے ممبران آغوز قبائل میں بھی موجود تھے، جو ان قبائل میں موجود قابل اور ذہین افراد پر نظر رکھتے تھے۔ ان کی رپورٹنگ مرکز کو کرتے اور مرکز سے منظوری کے بعد ان ذہین لوگوں کی ملاقات سفید داڑھی والوں سے کرواتے، جو ان کے نظریات اور قابلیت کے مطابق ان کی ڈیوٹی لگاتے۔ سلطنت عثمانیہ سے پہلے سلجوق سلطنت کو بنانے میں بھی اسی تنظیم کا ہاتھ تھا۔ یہ تنظیم 1453 یعنی فتح قسطنطنیہ تک کام کرتی رہی۔ اس کے بعد یہ تنظیم کہیں زیر زمین چلی گئی کیونکہ اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا، لیکن کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تنظیم ابھی بھی زیر زمین کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ میرے عزیزو، یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں احادیث میں بیان کر دی گئی ہیں ان کی تکمیل لازم ہے۔ قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول، جس پر تقریباً 1000 سال تک حملے ہوتے رہے، آخر کار سلطنت عثمانیہ کے جانشینوں نے فتح کر لیا۔ وہ اس یقین کے ساتھ اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہے کہ جس بات کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا وہ ہو کے رہے گی۔ اس دور میں بھی ہزاروں غدار ہوئے، ہزاروں رکاوٹیں آئیں، لیکن یہ لوگ آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اس خوش نصیب لشکر کا حصہ بنے جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیابی کی بشارت دی تھی۔ آج پھر مسلم امہ پہ مشکل وقت ہے، لیکن غزوہ ہند اور مسلمانوں کے دوبارہ عروج کی احادیث موجود ہیں۔ اب چاہے کوئی اس کا حصہ بنے یا نہ بنے، یہ عروج آ کے رہے گا، لیکن یہ ہم پہ ہے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہ ضروری نہیں آپ سیاستدان ہوں
یا ہاتھ میں بندوق اٹھا کر اس لشکر میں شامل ہوں، بلکہ ہر انسان اپنے شعبہ میں رہتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ بس اگر آپ کا مقصد رزق حلال اور ملک و قوم کی خدمت ہے تو یقین کریں آپ اس خوش نصیب لشکر کا حصہ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بہترین انسان بنائے۔